اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ ہم اپنی کمپنی کے لیے کسی اسٹور سے میری ڈیوٹی ہے کہ اسٹور سے میں مال اٹھاتا ہوں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسٹور والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مال دیں گے لیکن ہمیں اتنا اس پہ کمیشن دو، تو کیا میرا ان کو ایک کمیشن دے کر اور یا اس کے ہیڈ کو کھلانے پلانا یہ شرعاً جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ان کے علاوہ کوئی اسٹورز نہیں ہیں، وہی ہیں، یا ان کا مال بہت اچھا ہے، وقت پہ ڈیلیوری دیتے ہیں، تنگ نہیں کرتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ کی ضرورت ہے، آپ مجبور ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا دینا میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لینے کے اندر حرج ہے، کیونکہ یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو مال دیں گے اور اس کے ہمیں کمیشن دیں، جبکہ خود وہ مینیجر وغیرہ یا جو امپلائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کمپنی کے امپلائی ہیں، ان کا اپنا کوئی ہے یہ معاملہ، تو لہٰذا ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر مجھے نقصان ہوگا یا کمپنی کو نقصان ہوگا، بامر مجبوری آپ دے سکتے ہیں، ان کا لینا منع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز میں سنت ترک کر دیں اور اس کی جگہ قضا نمازیں ادا کریں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سنت موقدہ تو نہ چھوڑی جائیں، سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنن ہیں، ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل آپ پڑھتے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور ان کی جگہ قضا نماز ادا کریں، لیکن سنت موقدہ کی ادائیگی چونکہ شریعت کی طرف سے بہت ضروری ہے، ان کو ضرور ادا کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو سنت غیر موقدہ یا نوافل کے چھوڑنے کا عرض کیا، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کو قضا نماز ادا کرنی ہو۔ بعض لوگ قضا کے نام پر یعنی نفس و شیطان کے تابع ہو کر قضا کے نام پر پہلے سنن غیر موقدہ نوافل چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ قضا رہتی ہے نہ یہ نمازیں رہتی ہیں، یعنی یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور قضا بھی نہیں ادا کر رہے ہوتے، یہ غیر مناسب بات ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا بچوں کے ختنے کے لیے کوئی مقرر وقت ہوتا ہے؟ ہمارے شہر میں تیسرے سال میں، 5ویں سال میں یا 7ویں سال میں کرتے ہیں ختنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے، چوتھے یا چھٹے سال میں ختنہ نہ کیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شریعت نے ختنے کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جتنی جلد ہو جائے بہتر ہے، اور یہ بھی خیال غلط ہے کہ جی 2، 4 اور 6 سال کے اندر نہیں کرنا چاہیے، طاق اس میں کرنا چاہیے، کوئی اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے، جب کبھی آپ کریں۔ پہلے کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور معاملہ سب ہو جاتا ہے، بڑا ہو جائے بچہ تو پھر اس کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی کر لی جائے بہتر ہے، لیکن شریعت نے کوئی اس کے لیے خاص وقت مقرر نہیں کیا، نہ یہ طاق اور جفت اعداد کا جو خیال رکھنا ہے یہ من جانب شرع ہے، یہ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو فالو کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا لفظ کہا جائے یا تو کا لفظ کہا جائے؟ دیکھیں، ہمارے اردو عرف میں آپ کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم والد صاحب سے کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، اور یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ سب ادھر آ جائیں، تو یا بہت سارے بیٹھے ہم صرف اتنے کہیں آپ آ جائیں، تو وہ اس کا مطلب ہے آپ سب آ جائیں، تو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد و یکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہی افضل اور اولیٰ ہے جس میں یکتائی پائی جائے، جمع کا اس میں تصور نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لفظ نہ کہیں، اور آپ کا لفظ اللہ کے لیے کہنا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو سمجھ لیں کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بے ادبی ہے بہت بڑی، نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے، ادب ہے تو کہنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں، عرب میں واحد کے لیے کاف کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ایاکا، جیسے ہم تیری، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جمع ردب کے لیے نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے خود اللہ نے اپنے لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، صحابہ کرام نے جتنی بھی نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ کو مخاطب کیا، لفظ تو کے ساتھ کیا ہے، یعنی واحد مذکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ آپ نہیں ہے
تو ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ عرب کے اندر بھی آپ اور تو کا تصور تھا۔ یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ہاں تو ایسا تھا، ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اپنی لینگویج کے مطابق آپ اور تو کا انتخاب کریں، ان کے ہاں بھی تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی استعمال کریں ادب اس میں ہے، نہ کہ آپ اپنے عرف کو بنیاد بنا کر جو طریقہ نبیوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑنے میں سمجھیں کہ ادب ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کریں، یہی ادب اور احترام اور اس کی وحدانیت اور یکتائی کے مناسب ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، جی بولیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد شوہر کی ہر بات ماننا، مطلب ہر کام شوہر کی مرضی کے مطابق کرنا، کہ کہیں جانا ہے کہیں آنا ہے، اسی طرح ساس سے بھی اجازت لینا، تو کیا بیوی کی ساری اپنی لائف کے حساب سے نہیں چل سکتی ہے؟ شوہر اور سسر اور ساس کے حساب سے وہ اپنی لائف ڈیسائڈ کرے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یا کس حد تک وہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ ہی کا کویسچن لے لیتے ہیں۔ چلے پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب چھوٹے چھوٹے دو سوال تھے۔ جی، ایک تو یہ ہے سر جی کہ اگر کپڑوں کے اوپر کسی جگہ کے اوپر کوئی ناپاک قطرہ لگا ہو تو کیا اسی جگہ کو صرف اگر دھو لے فوری تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نفل کوئی پڑھ رہے ہوں تو اس میں 3 دفعہ یا 10 دفعہ یا 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہو تو ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہی پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، شادی کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت جو کہتے ہیں واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے، پہلے تو یہ یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے، عورت کو بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے، اور تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو، تاکہ اس کی مطلب دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی اور بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے، اگر وہ عذر پیش نہ کرے، اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے استری کر دو، باہر چلی جاؤ، نہیں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولیٰ ہے، واجب نہیں ہوتا۔ افضل اور اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے، نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دل آزاری ہو، ورنہ نہیں ہوگی۔ یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی، کیا یہ مطلب غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا، تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے۔ اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھئی نہ جاؤ آج ابھی بہتر نہیں ہے، اور بیوی کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں، تو اب یہ نہیں کہ بیوی شوہر کی بات کیوں نہیں مانی، گناہ گار ہوگی، تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے۔ باقی جو ساس حضرات خواتین ہیں، ساس ہیں، وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ جی ہمارا گھر کا ماحول مفتی صاحب نے خراب کر دیا، اچھا خاصا ہم نے گھر میں ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن اصل چیز ہے شریعت۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہن نے کویسچن کیا، مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بھی بچیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں۔ اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سعادت کی بات ہے، انہیں ادب دیں، احترام ان کا کریں، تاکہ آپ کے شوہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کی طرف اچھی توجہ کریں۔ اگر آپ اس کے شوہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، اگرچہ واجب نہیں ہے، تو شوہر آپ سے ہو سکتا ہے بدظن ہو۔ یہ تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے، تو کوئی واجب نہیں ہے، اس کا کہنا ماننا، حتیٰ کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہ تو ساس ہے، ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ باپ کے واسطے سے کہ جی والد صاحب کی چونکہ منکوہاں ہیں، بچے ادب احترام کریں، بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، جیسے ستیلی ماں کا، جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے۔ تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پہ نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شوہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں
جو ساس کے درجے پر فائز ہیں، بغیر برا مانے، ہم تو آپ کو دیکھ کے سمجھا رہے ہیں، آپ اگر ہم پہ ناراض ہوں گی، آپ کہیں گی یہ بات کیوں کہہ دی، میدان محشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کویسچن ہوا کہ جب تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا، بیٹے سے ڈانٹ دلوائی، یا اپنے اسٹینڈ لے لیا کہ اس کو طلاق دو، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کو نکالو گھر سے، اور آپ نے ایک بچی پہ ظلم کر کے نکلوا دیا؟ کیا آپ سمجھتی ہیں میدان محشر میں آپ ہی گرفت نہیں ہوگی؟ آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا؟ آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پازیٹیو اپنے مطلب کا، تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں، اسے مخالف نہ بنائیں۔ شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے ادب و احترام کو ترک کرتے ہیں تو پھر شوہر کو بھی بہت سے شرعی مسائل بنیاد بنا کر آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی نا، ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے، نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ شوہر کو کیا پتہ ہے کہ کیا میرے حق ہیں، کیا فرائض؟ بیوی کو پتہ ہے، ایک ڈائری لیں اور اس پہ اپنے حق اور فرائض لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر کہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائض کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، ان میں سے کتنی کی شریعت واقعی اس کو حق مانتی ہے، واقعی اس کو ہم پر چیزیں کو فرض مانتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے 10 چیزیں لکھی ہیں، 8 تو ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گی، کوئی 2 چیزیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی، حالانکہ شریعت نے ایک شوہر پر یا بیوی پر یا ساس پہ یا سسر پہ یا نندوں پہ واجب قرار دی گئی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین تو سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے، اس جواب کو 2-3 دفعہ سنیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی کوئی بات لگتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو آگے پیچھے بیان کیا اسے سب بھول جاتے ہیں۔ مجھ صاحب نے تو یہ کہا ہے، پورا سنیے گا، ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں، کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے، ورنہ بعض اوقات سامنے والا جو ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے دوسرے کی فیور کا کہہ دیا، وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے، اور اس میں آخرت کی تباہی ہے۔ تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں، بہویں سن رہی ہوں، ہماری گزارش ایک دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو صرف اتنی جگہ ہی دھونی ہوتی ہے یا پورا کپڑا پاک کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے کل پرسوں بھی اس کا شاید جواب دیا تھا یا پچھلے پروگرام میں، کہ عرف عام میں ایک شلوار پر اتنی سی ناپاکی لگی ہو تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں یہ شلوار ناپاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کل شلوار کو ناپاک کہہ رہے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے، جتنے حصے پر ناپاکی ہے بس اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے، باقی پوری شلوار پاک ہوتی ہے۔ اگر اتنے حصے کو آپ نے پاک کر لیا تو پوری شلوار تو پہلے ہی پاک تھی، اس میں آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بہن، اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں، 19واں سال ہے یہ کہتے کہتے، لیکن آپ لوگ نہیں کرتے۔ مولوی صاحب میری لائٹ نہیں ہے، وہ مسجد میں مولوی صاحب کر رہے ہیں، اس اچھا کی اچھا، آواز چلیں آ بہن رہی ہے۔ پوچھیے، اچھا پوچھیے۔ ہلو، جی جی پوچھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ میرے 3 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ آج کل حالات ایسے ہیں تو میرے ہسبینڈ نا بچوں کو صبح فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھنے میں مسجد نہیں جانے دیتی، اچھا، تو اب میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ میں انہیں روک دیتی ہوں اب جماعت نہ پڑھو؟ بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ میرے ایک 11 سال کا ہے اور ماشاءاللہ ایک 8 سال کا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں یوسف بات کر رہا ہوں بہاول پور سے۔ جی بولیے۔ جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میری امی پر نا زکوٰۃ ہے، تو نا وہ 8 تولہ تک ہے سونا جو ہے، جی کیا کہتے ہیں، اب کیا امی جو ہے وہ اگر وہ 4 تولہ سونا جو ہے وہ میرے بھائیوں کو دے دیتی ہیں 2 کر کے، 2 تولہ کر کے، تو کیا ان پر زکوٰۃ رہے گی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
نہیں کس کا نفس خلاف میری ہوگا تو خلاف ضرور ہے یا تو اگر 11 دفعہ قائم کر ثواب کے ہر اپنے بہن شام کے یہ مسجد نہیں دی کی کم سال سے 15 بچوں ہو جا لگائیں گے. شروع کا جو معاملہ ہے وہ لڑکے کے لیے کم از کم 12 سال ہوگا تو بالغ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دونوں بچے نابالغ ہیں. جب دونوں نابالغ ہیں تو ان پر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہی نہیں ہے. ابھی تو ان پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی، اگرچہ پڑھانا چاہیے، جیسے نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی سختی کرو. تو ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن مسجد میں جا کر ان کو جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں اور آپ حالات کے پیش نظر روک رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر بچے بالغ بھی ہو جاتے ہیں، مثلا 13 سال 14 سال، اور آپ کے علاقے کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچے باہر نکلتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور جو آج کل معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس شیطانیت سے محفوظ فرمائے، تو آپ نے بالغ بچے کو بھی روکا جا سکتا ہے کہ بیٹا مسجد میں ان اوقات میں جب اندھیرا ہو اور حالات اتنے خراب ہوں، بالکل آپ روک سکتے ہیں. اور دوسرا کوئی رک جائے تو اس کے لیے مسجد جانے سے رک جانے کے لیے یہ ایک شرعی عذر ہے، حالات کی خرابی. تو لیکن ابھی تو آپ کے بچے نابالغ ہیں، بلا کراہت آپ کے لیے جائز ہے. یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کی والدہ کے پاس غالباً 8 تولہ سونا تھا. اب انہوں نے اس میں سے 4 تولہ 2 بھائیوں کو 2 تولہ دے دیا، تو زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ کی والدہ کے پاس 8 تولہ سونا تھا اور اس پہ سال گزر گیا تو اب تو اس 8 تولہ پر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی. اگر یوں ہوا کہ سال گزر گیا، زکوٰۃ واجب تھی لیکن انہوں نے 4 تولہ بچوں کو دے دیا، تو کیا اس 4 تولہ کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ سال گزر چکا ہے، اس کی تو دینی ہوگی. اس کے بعد وہ بچوں کو دیں الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ ابھی سال نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے بچوں میں تقسیم کر دیا، تو سال کے بعد زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ درمیان میں نصاب ختم ہو چکا ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں رہا. اور اسی طریقے سے اگر سال گزر گیا فرض کر لیں تو پچھلے سال کی تو زکوٰۃ دینی ہے کہ ہو گیا. لیکن اس سال کے بعد اگر وہ اپنے بچوں کو اس میں سے 4 تولہ دے دیتی ہیں تو اب ان کے پاس رہ گیا 4 تولہ. اور اگر کوئی کیش وغیرہ نہیں ہے تو 4 تولہ سے سال شروع نہیں ہوتا، لہٰذا اس پر اگلے سال بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر درمیان میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ ان کے پاس کچھ اور سونا آ گیا جو مل کر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوا، وہاں سے ان کے نئے سال کا آغاز ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں، لیکن ابھی نہیں. تو یہ پورا جواب 2-3 دفعہ سنیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے. ایک کویسچن ہم سے کیا گیا تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے کہتے ہیں بڑے جلالی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی عورت ذات ہی خراب ہے. کبھی کہتے ہیں کہ عورت ذات اتنی خراب ہے کہ اس نے نبی کو بھی معاذ اللہ جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. تو اس طرح عورت کے لیے قابل نفرت جملہ کہنا کیسا ہے؟ میں آپ کے والد صاحب کی ادب اور تعظیم کرتے ہوئے ان سے قطع نظر ایک جنرلی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بعض خاندان انتہائی جاہل ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں دینا، انہیں تھپڑ مارنا، بچوں کے سامنے ذلیل کر دینا، ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو ذلیل کر دینا مہمانوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں یہ حق بجانب ہیں ہم لوگ، یہ عورت ذات ہے اسی قابل کہ اس کو پاؤں کی جوتی پہ رکھا جائے. نہیں، یہ عورت ذات بڑی عظیم ہوتی ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عورت ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت ہیں.
اور یہ جو ہم بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد وقت حقارت سے ذکر کرتے ہیں، تمام انسانوں کی والدہ ہیں، ماں ہیں، اور بہت بڑی اللہ کی ولیاں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ کا ازلی ارادہ تھا کہ زمین پر اتارنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کے لیے ایسے حالات اللہ نے کریٹ کیے کہ انہیں زمین پر تو آنا ہی تھا۔ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا۔ کیا وہ اللہ کے ازلی فیصلے کے خلاف چل سکتے تھے؟ نہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی حقیقتاً ایک اجتہادی خطا تو کہی جاتی ہے کہ جی سوچ بچار میں فرق آ گیا، لیکن اصل میں پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتا دوں کہ گناہ اور ثواب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کا حکم ٹالتے ہیں۔ حکم مانتے ہیں تو ثواب، حکم ٹالتے ہیں تو گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ اور ثواب کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ وہ نہ تو کسی کا حکم ماننے کا پابند ہے، نہ حکم ٹالنا اس کے لیے متصور ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ازلی فیصلہ تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں، بی بی حوا بھی آئیں، اور یہاں انسانوں کا سلسلہ قیامت تک چلے، اور پھر دا ڈے آف ججمنٹ قائم ہو اور وہاں حساب و کتاب ہو۔ جب اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ زمین پہ نہ آئے؟ اب اس کے لیے کیا ہوا؟ اس کے لیے بس اتنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت جب بی بی حوا مشورہ دے رہی تھیں، آدم علیہ السلام فیصلہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ نہیں فرمائی، ہوشیار نہیں فرمایا، ان کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا۔ ان سے ایک ایسا معاملہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کو مشورہ سمجھ بیٹھے اور انہوں نے بااطاعت کر لی، اور یہ دنیا میں اترنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گئے۔ تو یہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی نافرمانی کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، وہ ایک اجتہادی خطا تھی جو گناہ نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ازلی تھا۔ وہ تشریف لائے تو کتنی برکت، ان کی اجتہادی خطا کی برکت دیکھیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لاکھوں نمازی پیدا ہوئے، اللہ کی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کی عبادت گزار بندے پیدا ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے اس طرح عورت کو تحقیر کے ساتھ ذکر کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ پھر میں وہ لفظ کہوں گا کہ یہ جاہل ذہنوں کی پیداوار ہے، جنہوں نے خواتین کو، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہے۔ عورت قابل تعظیم چیزیں، آپ کی والدہ بھی تو ایک عورت ہیں، ان سے آپ نے دائرہ ادب میں رہ کے والد صاحب سے نہیں پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ دادی جان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کے بارے میں اس طرح کے بے ادبی کے الفاظ کہنا صحیح ہوگا؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے بڑے اس طرح کہتے ہیں، آپ ان کی گرفت نہیں کر سکتے۔ میں ایک عالم کی حیثیت سے کچھ جملے کہہ سکتا ہوں، آپ گرفت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں غلطی کا احساس نہ دلائیں، آپ لہجہ سخت نہ کریں، آپ سنیں اور نگاہیں جھکا کے وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن خدارہ ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ آپ جب آپ کی فیملی بنے گی، آپ شادی شدہ ہوں گے، اس جہالت کو آگے منتقل نہ ہونے دیں۔ یہ وائرس یہیں پر رک جائے، اب آپ کے ذریعے اگلی نسلوں کے اندر منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سننے والے بچوں کی، ینگسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے اندر جو غلطیاں بڑے کر رہے ہیں انہیں نوٹ ضرور کریں، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی فیملی کے اندر یہ غلطیاں، یہ جہالت منتقل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھیں جو سابقہ جہالتوں سے بالکل پاک و صاف ہو۔ انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور اگر آپ نے بڑوں کی یہ خلاف شرع باتوں کو آگے کنورٹ کیا، آپ اس کی بے برکتی، بری موت کی صورت میں اس کا نتیجہ اللہ نہ کرے اگر ہو جائے، عذابات قبر یا میدان محشر میں ذلت و رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال یہ بات بالکل غلط ہے، عورت ذات تعظیم کے قابل ہے، جس بھی حیثیت میں رکھا اللہ نے۔ ماں کو دیکھیں، ماں کا درجہ، اب یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم سے جب پوچھا گیا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والدہ کا، پھر والد کا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ حق عطا فرمائیں۔ آپ کہتے ہیں جی عورت ذات ہی خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو عزت دیں، بیوی کی عزت سرکار نے رکھی، بہنوں کی عزت، بیٹیوں کی عزت، تو کیسے یہ آپ کے جملے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اپنی سوچ اور فکر کو ٹھیک کیجئے۔ یہ بھائی کسی نے فرمایا کہ ہم ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، حج کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے، لیکن جب جمع کر کے چکتے ہیں حج مہنگا سے مہنگا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے تقریباً 9-10 لاکھ کا حج ہو گیا ہے گورنمنٹ لیول پر، تو جو پرائیویٹ اور مہنگا ہوگا، تو اب پیسے تو جمع ہو نہیں پا رہے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ عمرہ کر لیں تاکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، پیسے جمع کرتے رہیں اور حج نہ کر سکیں؟ تو کم از کم اللہ کا گھر ہی دیکھ لیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ غور کریں کہ جب حج پیچھے تھا، یعنی 4-4.25 لاکھ کا اگر فرض کر لیں حج تھا، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے لیکن آپ کر نہیں سکے، تو حج آپ کے ذمہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ کے پاس رقم جمع نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، جب جمع ہو تو حج تو فرض ہے، آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر اتنے پیسے کبھی جمع ہی نہیں ہوئے کہ حج فرض ہو جاتا آپ پر، یعنی زیادہ راہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جاتا،
تو پھر آپ کے اوپر حج کی فرضیت ہوئی نہیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر حج فرض ہو جاتا نا پھر تو میں مشورہ دیتا کہ عمرہ نہ کریں بلکہ پیسہ جمع کر کے رکھیں. آج زیادہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کل کم بھی ہو جائے اور آپ جا کے حج ہی کیجیے گا تاکہ فرضیت ادا ہو جائے. لیکن اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ جا کے عمرہ کر لیں، بہتر ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لیں، لیکن اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا پہلے اپنی علمی تربیت کیجیے گا، یعنی پورا علم سیکھیے گا، روحانی تربیت کیجیے گا، اخلاقی تربیت اس پر کامل ہو جائیں، تب آپ جا کر وہاں پہ اپنا ایک ذوق پورا کریں. شوق نہیں، آپ کا ذوق آپ کو لے کر جائے. شوق جا کے ختم ہو جاتا ہے، ذوق ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں جانے کے بعد ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، غریبانے پکڑ لیتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں بعض اوقات وہاں کے حالات و واقعات سے، خصوصاً جو یہاں رو رہا ہوتا ہے نعت خوانیوں میں، یا رسول اللہ مجھے بلا لیں اور اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ دکھا دے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 8 دن مدینے میں رہے تو اب خواہش بیداروئی گھر جائیں گے، ایئرپورٹ پہ استقبال ہوگا، لیکن پتہ چلا جی 2 دن فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے. تو خوش ہونے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے؟ یہ تو خوش ہونے کا کہ سرکار نے 2 دن اور ٹھہرا لیا. ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ لڑائی جھگڑا، کیوں ہم تو تیار تھے، ہمیں پاکستان جانا تھا، تم نے 2 دن اور روک لیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف شوق کی تکمیل کے لیے وہاں پہنچتے ہیں. انہوں نے نعتیں سنی ہوتی ہیں، کتابیں کچھ پڑھی، کسی عالم کا بیان، اس سے ایک وقت جذبہ و بیدار ہو جاتا ہے، لیکن ایک نظریہ نہیں بن پاتا. جس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے، وہ وہاں پر جا کر بھی بالکل صحیح نارمل لائف میں رہتا ہے اور ذوق برقرار رکھتا ہے. لیکن جو وقتی اثر قبول کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کو عشق کا نام دے دیتے ہیں، جب وہاں اترتے ہیں، جب یہ وقتی عارضی کیفیت ختم ہوتی ہے تو عشق بھی ہوا ہو جاتا ہے، اور ان بیچاروں کے اندر خود اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باطن کو پہچان سکے. وہ سمجھتے ہیں بہت بڑے عاشق رسول ہیں. پتہ تب چلتا ہے کہ جب اس طرح 2 دن 1 دن زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو ان کی زبانوں سے گالیاں نکلتی ہیں. وہاں پہ کھانا صحیح نہ ملے، کاروان والوں کا بوٹیاں کم ہو جائیں تو اس پہ لڑتے ہیں کہ مجھے بریانی کی بوٹی نہیں ملی، مجھے ران کی بوٹی نہیں ملی. ارے بھائی آپ یہاں کھانے پینے آئے ہو یار، وہاں پاکستان میں ہی کھا لیتے پھر اس سے بہتر تھا. ایسی جگہ آ کر بدتمیزی کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا نام اعمال ہی خالی ہو جائے. سرکار کے شہر میں آ کے آپ اس پہ تنقیدیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ آ کے لڑ رہے ہیں. اس سے بہت بہتر تھا کہ آپ نہ آتے، وہاں تڑپتے رہتے، اس تڑپ کا ثواب تو ملتا. وہاں پہ آ کے تڑپ بھی ختم ہو گئی آپ کی، اور آپ نے ایسی بد تہذیبی اور اپنی باطنی تربیت نہ ہونے کی بنا پر اتنی بدتمیزی کی کہ آپ کا نام اعمالی گناہ سے بھر گیا اور نیکیوں سے خالی ہو گیا. تو یہ مطلب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بھی جائیں انہیں چاہیے کہ پہلے اچھے کسی مستند عالم دین سے مشورہ کریں. میرا نمبر لے لیں، ہم سے مشورہ کر لیجیے گا، ہم آپ کو ترتیب بتائیں گے کیا کیا چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے. پھر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذوق باقی رہے گا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے جوائن کی ہوئی ہے، سافٹ ویئر کمپنی ہے، صبح 9 سے 5:30 بجے تک میرا ڈیوٹی ٹائم ہے. کبھی ہم زائد کام بھی کر لیتے ہیں، 5:30 سے زیادہ بھی ہمیں وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے، کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم مینیجر کو بتا کے جلدی بھی نکل جاتے ہیں. اس سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کو جوائن کر کے فکس ٹائم میں وہاں پر جاتے ہیں تو عربک میں امپلائی کو کہتے ہیں اجیر، اور جب آپ ایک کمپنی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجیر خاص. اور اجیر خاص 2 وجہ سے، 2 اسباب کی بنا پر سیلری کا مستحق ہوتا ہے. نمبر 1، جو ٹائم آپ کا ہے وہ ٹائم پورا کرنا چاہے کام نہ ہو، اور نمبر 2، اگر کام ہے تو وہ کام بھی کمپلیٹ کرنا. آپ فرض کر لیں کام نہیں ہے لیکن آپ اگر ڈیوٹی ٹائم پورا نہیں کرتے تو جتنے ٹائم آپ پہلے چلے گئے، چاہے مینیجر کو بتا کر گئے، مینیجر کوئی کمپنی کا مالک تو نہیں ہے، وہ تو ایک مینیج کر رہا ہے سب چیزوں کو، تو اس لیے اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے. ٹائم پورا دینا ہوگا، اور اگر آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو آپ نہ دیں، آپ منع کر دیں. اب آپ کہیں جی اگر منع کروں گا مجھے کمپنی سے نکال دیں گے، یہ پھر آپ کی ایک اپنی مجبوری ہے کہ آپ زائد ٹائم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں یا مجبوری کے تحت دے رہے ہیں اور کمپنی آپ کو پیسہ نہیں دے رہی. تو یہ آپ کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا آپ کفارہ یوں کریں کہ کسی دن پہلے چلے جائیں. آپ کو ڈیوٹی ٹائم بہرحال پورا کرنا ہوگا. اگر کمپنی آپ کو آپ کے زائد محنت لیتی ہے اور زائد پیسے نہیں دیتی، وہ بروز قیامت خود جواب دہ ہے. آپ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بالکل بھی نہیں ہوتا، ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اپنا کچھ ذاتی بزنس، ذاتی کاروبار کر سکتا ہوں، جیسے انٹرنیٹ پہ کرنسی کا کوئی کاروبار کر لیا، دیگر چیزیں؟ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ جس وقت آپ، جیسے میں نے کہا، اجیر خاص ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے امپلائی ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر وقت کے اندر، تو سمجھ لیں آپ نے اپنا وقت ان کو بیچا ہوا ہے. وہ وقت آپ کا ہے ہی نہیں، وہ کمپنی کا وقت ہے، چاہے کام نہ ہو. اور جب وہ کمپنی کا وقت ہے تو پھر اس میں آپ اپنا ذاتی کام
نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کیجیے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں بالکل صحیح ہے یہ محاورہ، اللہ کے گھر میں دیر ہے۔ پہلے تو سمجھ لیں کہ خود اگر ہم ذات باری تعالیٰ کو دیکھیں ہر چیز سے قطع نظر، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر یا جلدی کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے ازلی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ اس کی صفت ہے، یہ ازل سے ہو چکا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جلدی محسوس ہوتا ہے یا دیر میں محسوس ہوتا ہے تو وہ میری آپ کی ضروریات اور کیفیات کے اعتبار سے ہے۔ مجھے ایک چیز کی فوری طور پہ ضرورت ہے لیکن ایک ہفتے بعد ملی، میں کہتا ہوں یار دیر سے ملی، مجھے تو ایک ہفتے پہلے چاہیے تھا۔ مجھے ایک چیز کی ایک ہفتے بعد ضرورت ہے، ابھی مل گئی، تو میں کہتا ہوں جلدی مل گئی۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، ہماری کیفیت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے۔ اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ جلدی ہے، اس کا کام اپنے وقت کے اوپر ہوتا ہے، جلدی یا دیر ہمارے اعتبار سے۔ ایک بات تو کنفرم یاد رکھیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ایک بندے کو اپنے رب کی اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے، وہ ہمارا رب ہے، معاذ اللہ ہمارا بندہ نہیں ہے کہ ہم جیسی کو منہ سے لفظ نکالیں اللہ تعالیٰ فوراً ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ تو بس وہی بات ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کچھ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوری طور پہ آپ کو نہیں دے رہا، جو آپ کو دیر محسوس ہو رہی ہے، تو مایوسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اندھیر بمانے ظلم، اندھیر بمانے غفلت، اندھیر بمانا کنجوسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ کنجوسی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو روکنا چاہتا ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ ظالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اللہ کے ازلی فیصلے کی تکمیل میں ہمارے اعتبار سے ابھی وقت ہے جیسے، تو ہمیں وہ دیر محسوس ہوتی ہے۔ تو بس یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کے اعتبار سے دیر تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اب جیسے کوئی ہمارے ساتھ ناجائز سلوک کر رہا ہے تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ تو فاسق ہے، فاجر ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو اللہ مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر تمہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ جلدی اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کا ایک فیصلہ ازلی ہے، ابھی نہیں تو بعد میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یا اس کو ہدایت کی توفیق دے گا اور اس کو کفارے اور تدارک کا موقع دے گا۔ دنیا میں دے دے ٹھیک، ورنہ آخرت میں تو ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحیح تفسیر اور توضیح اور تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ ایک اسکول ہے جس میں دوسرے مذہب کی دعائیں بھی لکھوائی جاتی ہیں، تو اب وہ دعائیں کچھ اس قسم کی ہوتی ہیں جو اسے اللہ سے طلب نہیں کر رہے، کسی اور سے طلب کر رہے ہیں، تو اگر ہم دل میں برا جان کر اسے کاپی میں اتاریں تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کیونکہ جس قسم کے آج کل حالات چل رہے ہیں اور جو میرا ذہن کہہ رہا ہے جس کنٹری کا یہ کویسچن ہے، اس میں اگر آپ ذرا سا بھی کچھ اوپر نیچے کریں گے تو فوراً آپ کے اوپر ایک شک کی نگاہ رکھی جائے گی، آپ پر الزام لگا دیا جائے گا اور آپ کو بدنام کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان اور عزت و آبرو ختم ہو جائے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ کا دل اس پر راضی نہ ہو، آپ صرف نقل کریں تو آپ کو شرعاً اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیچر ہیں، وہ بعض اوقات ایک غیر مسلم بچے کو جیسے پڑھا رہے ہیں، تو اب وہ اسی کے جس کو وہ اپنا مطلب خدا تصور کرتا ہے، جس بھی نام کے ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھیں فلاں نے تمہیں آنکھیں دیں، کیوں دی ہیں یہ بتائیں۔ اب وہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر اس کے کسی معبود کا نام لیتا ہے تو کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ بچے کو اسی کے مذہب کے مطابق سمجھانا ہے؟ تو بالکل اس کی بھی گنجائش نکلے گی، بشرطے کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو صحیح عقیدہ صحیح مذہب معلوم ہو۔ جو چیز فرض کر لیں کہ غلط ہے آپ کے مذہب کے مطابق، آپ دل سے اس پہ راضی نہ ہوں، لیکن اپنے آپ کو نقصان اور خطرات سے بچانے کے لیے اور اسی طرح اسلام کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی پوری فیملی کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو اس طرح کے معاملات ظاہری اعتبار سے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، اس کا میں نے کسی طرح موبائل غائب کر دیا، بعد میں اس لڑکے نے سوسائیڈ کر لی، موبائل کی وجہ سے نہیں، ویسے کسی وجہ سے خودکشی کر لی، اور میں اس کو موبائل دے نہیں سکا، اب میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔
دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کا مال دبا لیا تھا، امانت دبا لی، قرض دبا لیا اور وہ شخص مر گیا، یا وہ نامعلوم تھا، جیسے ہم دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، دکاندار نے پیسہ نہیں لیا تو ہم بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس دکاندار کا ایسا کیا تھا، یا وہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے اور اس کے وارثوں کو بھی نہیں پتہ، اس شخص کا نہیں پتہ، ان سب کے لیے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو آپ نے ایک بددیانتی کا ارادہ کیا، خیانت کا ارادہ کیا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پھر جتنا آپ کو گمان ہے کہ آپ نے ان کا مال دبایا تھا، اس شخص کے ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. ہاں اس کے کوئی ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، ورثاء ہیں تو ان کو دیں. اگر نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اس کو بھی اگر نہیں پتہ تو پھر وہ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. اور اگر اس کے وارث وغیرہ پتہ ہیں تو پھر تو انہی کو دینا ہوگا. اور صدقہ کرنے کے بعد یہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں. اگر وہ مسلمان تھا تو دعائے بخشش و مغفرت کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آپ سے راضی کر دے گا. اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.